دنیا پر ایک دور ایسا بھی آیا جب انسانیت نے شرم و حیا کی آخری حد کو پار کر دیا۔ یہ صرف گناہوں کا دور نہیں تھا بلکہ فطرت سے کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسا خطہ جہاں قدرت کی فیاضیاں اپنے عروج پر تھیں، 5 حسین شہر جن کی آبادی 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، اپنے اندر ہریالی، آبشاروں اور پھلوں کی کثرت سموئے ہوئے تھے۔ یہ خطہ دنیا کا سب سے سرسبز اور شاداب مقام تھا، مگر افسوس یہ نعمتیں شکر گزاری کی بجائے غرور، تکبر اور ہوس کا لباس بن گئی۔ وہ شہر جو کبھی امن و خوشحالی کی علامت تھے، آہستہ آہستہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں چھپی زہریلی لکیر بنتے چلے گئے۔ دولت کی فراوانی نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ باہر سے آنے والے غریب مسافروں کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنے کے بجائے انہیں حقیر سمجھنے لگے۔ ان کے دلوں میں لالچ کا وہ زہر اترا جس کا علاج صرف آسمان کے پاس تھا۔ یہاں کے باسیوں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر سے آنے والوں کو روکا جائے۔ وہ حکمت عملی پر غور کر رہے تھے کہ تاریخ کے اس موڑ پر جب انسانیت پستی کی آخری گہرائیوں کو چھو رہی تھی، ایک بزرگ کی شکل میں شیطان نے اپنا وہ آخری اور مہلک وار کیا جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا۔ اس نے انہیں ایک ایسا عمل سکھایا جس کا نام سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایسا عمل جو مردوں کو مردوں کی طرف اور عورتوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا تھا۔ یہ صرف ایک گناہ نہیں تھا بلکہ تمام سابقہ قوموں کے گناہوں کا مجموعہ تھا، جس کی بدولت اہل ادومہ دنیا کی سب سے ناپاک اور فاجر قوم بن کر ابھری۔ انہوں نے اپنی عزت، غیرت اور فطرت کو پامال کر دیا اور اس برائی کو کھلے عام اپنی پہچان بنا لیا۔ تب اللہ کی رحمت نے آواز دی اور ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل قوم کی حالت پر خون کے آنسو روتا تھا۔ آپ نے نہایت نرمی اور درد بھرے لہجے میں انہیں واعظ فرمایا، انہیں سمجھایا کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے اور یہ کہ تم اس بے حیائی کے ساتھ اپنے رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم یہ بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ آپ کا درد بھرا انداز قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی آخری کوشش تھی، لیکن قوم کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ غرور اور شہوت نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ صرف نصیحت پر نہیں رکے بلکہ کھلے عام تمسخر اڑانے لگے۔ انہوں نے ڈھٹائی سے کہا، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ وہ آپ کو شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے ہماری مخالفت جاری رکھی تو ہم تمہیں نکال باہر کر دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ وہیں پر نہیں رکے، وہ حضرت لوط کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم ہماری اصل چاہت سے تو بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ قوم کے اس بے شرمانہ جواب پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے بسی کے عالم میں آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ دعا آسمان کی طرف اٹھی اور رب کا فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آن پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ اس طرح کی تاریخی اور عبرت آموز داستانیں سننا چاہتے ہیں تو ابھی داستان زمانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اہم واقعہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ادھر حضرت لوط کی دعا قبول ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو انسانی شکل میں زمین پر روانہ فرمایا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور پھر انہیں قوم لوط پر آنے والے عذاب سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحم دلی میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کی سلامتی کی دعا کی، جس پر فرشتوں نے انہیں یقین دلایا کہ لوط اور اس کے گھر والے یعنی ایک کے سوا بچا لیے جائیں گے۔ فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کی بستی سدوم پہنچے۔ جب حضرت لوط نے انہیں دیکھا تو وہ شدت سے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ افسوس، حضرت لوط کی بیوی جو ایک کافرہ تھی، اس نے فوراً شہر کے لوگوں کو خبر دے دی۔ بس پھر کیا تھا، قوم وحشیوں کی طرح دوڑتے ہوئی حضرت لوط کے گھر کی طرف آئی اور دروازہ توڑنے لگی۔ اس گھڑی حضرت لوط کی بے بسی عروج پر تھی۔ آپ کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ اسی وقت اندر موجود فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ جیسے ہی قوم کے لوگ دیواریں پھلنگ کر اور دروازے توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگے، حضرت جبرائیل باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا ان کی طرف مارا۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا۔ اس اشارے کے نتیجے میں تمام وحشیوں کی آنکھیں باہر نکلیں اور وہ اندھے ہو کر چیخنے چلانے لگے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ رات کے آخری پہر جب کچھ ہی وقت باقی ہو، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں
اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ ان کی بیوی بھی تباہ ہونے والوں میں شامل ہوگی۔ صبح صادق کا وقت تھا اور حضرت لوط کے قدم بستی سے باہر نکل چکے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا اور حضرت جبرائیل اپنی پوری طاقت سے اس بستی کو زمین کی تہہ سے اکھاڑا۔ شہر، عمارتیں، انسان، درخت، سب کچھ ایک ساتھ اکڑ کر آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا، جہاں آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا گیا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش شروع ہوئی، وہ گندھک کے پتھر جن پر ہر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ کوئی بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ سرسبز و شاداب زمین آج ایک بدبودار اور ہولناک جھیل بن چکی ہے، جسے دنیا بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے پانی میں کوئی مچھلی، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ قیامت تک کے لیے اس بات کی گواہی دیتی رہے گی کہ جب کوئی قوم فطرت سے جنگ کرتی ہے تو اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔